ویلکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیموئل ٹیلر کولرج کی ایک فیمس پوئم پڑھیں گے، دا رائم آف دی اینشنٹ میرینر۔ اس پوئم کو 1797 اور 98 میں لکھا گیا اور فرسٹ ٹائم لیریکل بیلڈز میں اس کو پبلش کیا گیا 1798 میں۔ یہ کولرج کی سب سے لمبی پوئم ہے۔ اس پوئم کے 7 پارٹس ہیں اور اس میں 625 لائنز ہیں۔ فرسٹ آف آل پوئم کے اس ٹائٹل کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ سو رائم از دی اولڈ اسپیلنگ آف رائم which means the rhyming story and ancient mariner means a very old sailor، یعنی شپ چلانے والے ایک بوڑھے سیلر کی کہانی۔ یہ ایک نیریٹو پوئم ہے، یعنی پوئٹ نے اس میں ایک سٹوری بیان کی ہے۔ اس پوئم میں کولرج نے بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے سپر نیچرل ایلیمنٹس کا یوز بھی کیا ہے۔ اب آئیے پوئم ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص جس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، اس کو اینشنٹ میرینر کہا گیا ہے، یعنی شپ چلانے والا بوڑھا شخص۔ اب اینشنٹ میرینر راستے میں ایک شخص کو روک لیتا ہے جو کسی کی شادی پہ جا رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص شادی پہ جاتا ہے، اس لیے اس کو ویڈنگ گیسٹ کہا گیا ہے۔ اینشنٹ میرینر ویڈنگ گیسٹ کو بیچ راستے میں روک لیتا ہے اور بنا کسی انٹروڈکشن کے اپنے سمندری سفر کی کہانی سنانا شروع کر لیتا ہے، یعنی بغیر کسی جان پہچان کے اینشنٹ میرینر نے اسے روک لیا۔ جس جگہ اینشنٹ میرینر اس ویڈنگ گیسٹ کو روک لیتا ہے، وہاں پر شادی کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ویڈنگ گیسٹ یہ آوازیں سن کر بے چین ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس طرح میں جلدی سے وہاں پہنچ جاؤں، مگر وہ اینشنٹ میرینر سے جان چھڑا نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بٹھا دیتا ہے۔ اینشنٹ میرینر جو اپنی دکھ بھری کہانی شروع کر لیتا ہے تو ویڈنگ گیسٹ بھی اس میں انٹرسٹ لینے لگتا ہے۔ اینشنٹ میرینر اپنی کہانی کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ ایک ٹائم تھا جب اینشنٹ میرینر جوان تھا اور 200 سیلرز کے ساتھ شپ میں روانہ ہو جاتا ہے۔ دن بہت سہانا اور سنی تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن جب ان کا شپ ایکویٹر پر پہنچ جاتا ہے تو اچانک تیز ہوا شروع ہو جاتی ہے اور وہ تیز ہوا اور طوفان اس شپ کو ساؤتھ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر طرف دور دور تک صرف برف ہی نظر آتی تھی اور ان کا شپ اس برف میں پھنس گیا۔ سورج کا نام و نشان ہی نہیں۔ اس سچویشن کو دیکھ کر شپ میں موجود تمام لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ انتظار کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی ٹائم اس شپ پر ایک برڈ آتا ہے۔ اس برڈ کا نام البیٹراس ہوتا ہے۔ یہ ایک سمندری پرندہ ہے اور بار بار اس شپ پر آتا ہے۔ یہ لوگ البیٹراس کو کھانے کے لیے کچھ خوراک ڈالتے ہیں۔ اسی وقت برف پگھلنے لگتی ہے، ہوا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا شپ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی شپ وہاں سے نکلا تو ساتھ ساتھ یہ البیٹراس پرندہ بھی اس شپ کو فالو کرتا ہے۔ شپ میں موجود تمام لوگوں نے سوچا کہ البیٹراس ان کے لیے لکی رہا کیونکہ اس کے آنے سے شپ مشکل سے باہر نکلا۔ مگر آگے جا کر ایک دن اینشنٹ میرینر اس البیٹراس کو اپنے کراس بو سے مار دیتا ہے۔ کیوں مارتا ہے؟ بغیر کسی ریزن کے۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا۔ البیٹراس تو مر گیا مگر شپ میں موجود سب سیلرز یہی سوچتے تھے کہ شاید اب دوبارہ کوئی مشکل آئے گی اور بہت برا ہوگا کیونکہ وہ لوگ البیٹراس کو لکی سمجھنے لگے تھے۔ مگر جیسا ان لوگوں نے سوچا تھا بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ ماحول صاف ہوا، برف پگھل گئی اور پھر سے سورج نکل گیا۔ اب ان سب کا اوپینین چینج ہوا
کہ البیٹراس ان کے لیے انلکی تھا، کیونکہ البیٹراس کے مرنے سے برف پگھل گئی اور دھوپ نکلی۔ اچھا ہوا کہ اینشنٹ میرینر نے اسے مار دیا۔ اب تو یہ سارے لوگ گلٹی بن گئے، کیونکہ البیٹراس کے مرنے کو ان لوگوں نے اچھا سمجھ لیا۔ اب موسم تو چینج ہوا، مگر اس طرح چینج ہوا کہ سورج کافی گرم ہوا اور شدید گرمی پڑنے لگی۔ ان سب کو شدید پیاس لگی، یہاں تک کہ ان کے گلے اتنے خشک ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے چاروں طرف پانی تھا، مگر وہ یہ پانی پی نہیں سکتے تھے۔ شاید سمندر کا پانی کافی سالٹی تھا جو پینے کے قابل ہی نہ تھا۔ ایک بار پھر سب سیلرز کا اوپینین چینج ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سب البیٹراس کو مارنے کی وجہ سے ہوا، اور سب نے اس مصیبت کی رسپانسبلٹی اینشنٹ میرینر پر ڈالی، کیونکہ اس نے بغیر کسی ریزن کے معصوم البیٹراس کو مارا تھا۔ اب ان سب نے مل کر وہ مرا ہوا البیٹراس اینشنٹ میرینر کے گلے میں لٹکا دیا۔ پیاس اور شدید گرمی کی وجہ سے شپ میں موجود سب لوگوں کی حالت بہت خراب تھی۔ اسی ٹائم اینشنٹ میرینر کو دور سے ایک شپ دکھائی دیتا ہی، یہ شپ ان کی طرف آ رہا ہوتا ہی۔ اینشنٹ میرینر مدد کے لیے شپ کو آواز دینا چاہتا ہی، مگر کس طرح آواز نکالیں، کیونکہ گرمی اور پیاس کی وجہ سے ان کے گلے سوکھ چکے تھے۔ تبھی اینشنٹ میرینر کو ایک آئیڈیا آتا ہی، وہ اپنا ہاتھ کاٹ کر زخمی کرتا ہے اور اپنا ہی خون پی لیتا ہے تاکہ اس کا گلا گیلا ہو جائے اور مدد کے لیے اس شپ کو آواز دیں۔ سبھی سیلرز اس شپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، مگر وہ اس بات پر حیران تھے کہ ہوا تو چل نہیں رہی، مگر اس کے باوجود وہ شپ اتنی تیزی کے ساتھ اس کی طرف کس طرح آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ شپ قریب آ گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک گوسٹ شپ ہے جس میں دو گوسٹ تھے، ایک کا نام تھا لائف اور دوسرے کا نام تھا لائف اینڈ ڈیتھ۔ یہ دونوں گوسٹ یعنی لائف اور لائف اینڈ ڈیتھ شپ میں موجود تمام لوگوں کے سول یعنی روح پر جوا کھیلتے ہیں، یعنی ڈائس کا گیم کھیلتے ہیں، اور یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ اگر ڈیتھ جیت گیا تو اینشنٹ میرینر مرے گا، اور اگر یہ گیم لائف اینڈ ڈیتھ جیت گیا تو اینشنٹ میرینر زندہ تو رہے گا، مگر اس کی زندگی کافی مشکل اور ٹف ہوگی، اور وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا اور ہر کسی کو اپنی سٹوری بیان کرتا رہے گا۔ اس طرح لائف اینڈ ڈیتھ یہ خطرناک کھیل جیت لیتا ہے، اینشنٹ میرینر زندہ رہتا ہے اور باقی تمام سیلرز کو مرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اور یوں وہ گوسٹ شپ غائب ہو جاتا ہے۔ سبھی سیلرز اینشنٹ میرینر کو کرس کرتے ہیں، اسے بد دعا دیتے ہیں اور سب مر جاتے ہیں۔ اب اینشنٹ میرینر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے کیوں البیٹراس مارا۔ اینشنٹ میرینر ان تمام سیلرز کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سمندر میں پھنس گیا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک رات اس نے پانی میں ایک خوبصورت واٹر سنیک دیکھا۔ زندہ سنیک کو دیکھ کر اینشنٹ میرینر نے اسے بلیسنگ سمجھا اور گاڈ سے دعا کی، یوں وہ مرا ہوا البیٹراس اس کے گلے سے گرا اور پانی میں ڈوب گیا۔ اس رات وہ آرام اور سکون کے ساتھ سو گیا۔ پھر وہ نیند میں پانی دیکھتا ہے اور جب نیند سے اٹھا تو بارش ہو رہی تھی۔ اینشنٹ میرینر خوب پانی پی لیتا ہے اور اس کی کئی دنوں کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہوا بھی شروع ہو گئی اور اچانک سے وہ مرے ہوئے سیلرز اٹھ جاتے ہیں اور کچھ بولے بغیر شپ کو چلانے لگتے ہیں، اور ایک بار پھر شپ ایکویٹر پر پہنچ جاتا ہے۔ ایکویٹر کے پاس پہنچ کر شپ اچانک رک گیا اور اینشنٹ میرینر بے ہوش ہو گیا۔ اینشنٹ میرینر بے ہوشی کی حالت میں دو آوازیں سنتا ہے کہ اینشنٹ میرینر کو سزا ملتی رہے گی کیونکہ اس نے البیٹراس کو مارا ہی، اور پھر وہ آوازیں غائب ہو جاتی ہیں۔
اور جب وہ ہوش میں آتا ہی تو دیکھتا ہے کہ سارے سیلرز کڑے ہیں اور اسے قرض کرتے ہیں۔ پھر اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے سولز اینجلز لے جاتے ہیں۔ ہوا پھر سے شروع ہو جاتی ہے اور اب اس کا شپ کنارے کی طرف آ کر رک گیا۔ کنارے پر اینشنٹ میرینر ایک بوٹ یعنی کشتی دیکھتا ہے جو اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ اس بوٹ میں 3 لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک پائلٹ، دوسرا پائلٹ کا بیٹا اور تیسرا ایک ہرمٹ ہوتا ہے یعنی کہ سادھو۔ ان تینوں کو دیکھ کر اینشنٹ میرینر بہت خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہرمٹ سے اب وہ اپنے گناہ معاف کروائے گا۔ وہ تینوں اینشنٹ میرینر کے شپ کے قریب آتے ہیں تو اس کا شپ سمندر میں ڈوب جاتا ہے، مگر وہ اینشنٹ میرینر کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں اور اپنے ساتھ بوٹ میں بٹھاتے ہیں۔ بوٹ میں بیٹھ کر اینشنٹ میرینر بہت بے چین ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری کہانی ہرمٹ کو سناتا ہے تو تب اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پرسکون تو ہو جاتا ہے، مگر یہ سکون تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے اور وہ پھر سے بے چین ہونے لگتا ہے۔ اور پھر آخر میں اینشنٹ میرینر ویڈنگ گیسٹ سے کہتا ہے کہ اسے اپنی کہانی بیان کرنے سے سکون ملتا ہے، کیونکہ اینشنٹ میرینر کو پتہ لگ گیا کہ یہی اس کی پنشمنٹ ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی کہانی بیان کرتا رہے گا، کیونکہ اس نے ایک انوسنٹ کریچر کو مارا تھا۔ اور اس کے بعد اینشنٹ میرینر ویڈنگ گیسٹ کو گڈ بائی کہہ کر چلا جاتا ہے، مگر ویڈنگ گیسٹ شادی پر نہیں جاتا اور اینشنٹ میرینر کی یہ دکھ بھری کہانی سن کر وہ بھی دکھی ہو جاتا ہے۔